ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کو اس درمیان میں روزہ دار مسلمان بھائی کو افطار کرایا، اس کی پیاس کو بجھایا، قیامت کے دن میں جب سوانیزے پر آفتاب ہوگا اور تانبے کی زمین ہوگی، پیاس سے لوگ بلک رہے ہوں گے، تو میں اس افطار کرانے والے کو اپنے پاس بلا کر آب کوثر سے اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا، اور ایسا پلاؤں گا کہ پھر اس کو حشر کے میدان میں پیاس نہیں لگے گی۔ صحابہ نے سنا، خطبہ سننے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جب حضور سے مخاطب ہوتے تو بڑا ادب تھا۔ ادب یہ تھا کہ صحابہ جب بھی مخاطب ہوتے تو عرض کرتے تھے روحی فدا کا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں۔ روحی فدا کا یا رسول اللہ، میری روح آپ پر قربان ہو، سوال ہو، اجازت ہے تو میں ایک سوال کر لوں؟ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرماؤ، کہیے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، مسلمانوں کا اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اور بڑی شکستہ حالی اور عالم افلاس میں اپنی جائیدادیں، اپنے کاروبار کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اور مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے وہ بھی غریب تھے، کوئی زیادہ مالدار نہیں تھے، کچھ چند لوگ تھے جن کے پاس زرعی اراضی اور باغات تھے۔ کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس یا رسول اللہ روزہ افطار کرانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے بھائی کو پانی سے بھی افطار کرا دیا، لسی اگر ہوئی اس سے کرا دیا، پانی اگر ہوا اس سے کرا دیا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، یہ جو ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کا، تو ہر وقت رحمتوں کی بہاریں لٹ رہی ہیں، جیسے برسات، بارش برس رہی ہے، ایسی ہی رحمتوں کی برسات ہے، برکھا ہے۔ لیکن قبولیت دعا کا وقت وہ ہے کہ جو عصر اور مغرب کے درمیان میں ہے، افطار کے وقت ہے۔ للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو وہ ہے کہ جب دن بھر روزہ رکھنے کے بعد اب وہ افطار کر رہا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، میں نے الحمدللہ روزہ رکھا، اب افطار کا وقت ہو گیا، روزہ پورا ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھی اور افطار کر لیا، لک صمت اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کر رہا، تو وہ خوشی ہوتی ہے۔ روزہ دار کو دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ آؤ روزہ داروں، تو روزہ داروں کے لیے اللہ رب العالمین اپنی زیارت فرمائیں گے، جلال اور جمال کی زیارت ہوگی روزہ داروں کے لیے۔ سب سے پہلے روزہ دار آؤ، اللہ رب العالمین کے جاہ و جلال کی، عظمت و کمال کی زیارت کرو، اللہ کے نور کی زیارت ہوگی۔ یہ بڑی خوشی کا دن ہے۔ دو خوشخبریاں روزہ دار کے لیے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اکثر روزہ داروں کو آپ نے دیکھا گھر میں افطار کے وقت جھگڑے میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے، یہ کیا ہوا، یہ نمک کم ہوا، یہ ایسا ہوا، یہ ویسا ہوا، تم نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، بیوی نے یہ کیا، بچوں نے یہ کیا۔ ایک ہنگامہ ہے، ایک بدتمیزی کا ماحول ہے، ایک بےہودہ ماحول ہے کہ جس میں رحمتیں اتر رہی ہیں واپس ہو جاتی ہیں، اترتی ہوئی رحمت، گھر میں جھگڑا، نمک کم ہو گیا، یہ کم ہو گیا، فلاں کم ہو گیا، یہ ہو گیا، چٹنی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، پھلکیاں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایک ہنگامہ، بدتمیزی اور بےہودگی، بچے پریشان، بیوی پریشان، اہل و عیال پریشان۔
اس قبولیت دعا کا بھی وقت ہے اور رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قبولیت دعا کا وقت وہ ہے جو افطار کا وقت ہے۔ اس افطار کے وقت میں اپنے رب سے لو لگاؤ اور دعا مانگو، جیسے مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، عجز و نیاز کے ساتھ دل لگا کر اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگو۔ جب اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگو گے تو افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کا عالم یہ ہے کہ بندے کے اور رب کے درمیان میں 70,000 حجابات نور ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے روزہ دار کی دعا آ رہی ہے، روزہ دار کی دعا آ رہی ہے، 70 کے 70,000 پردے ہٹا دو، میں اپنے بندے کی دعاؤں کو سن رہا ہوں۔ اللہ قبولیت دعا کا وقت ہے افطار کا وقت، قبولیت دعا کا وقت ہے تہجد کا وقت، قبولیت دعا کا وقت ہے تراویح کے وقت، قبولیت دعا کا وقت ہے سحری کے وقت۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ ویسے ہر وقت اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن خاص طور پر نشاندہی فرمائی گئی تاکہ ان اوقات کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے دعا مانگو، وہ دعا کو رد نہیں فرماتا، کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مصلحت کے تحت وہ دعا روک لی جاتی ہے۔ قیامت کے دن پھر بندہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ بہت سی نیکیاں مل رہی ہیں، کہ میں نے تو اتنی ساری نیکیاں دنیا میں کی نہیں تھی۔ فرمایا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم مانگتے تھے، ہم نے مصلحتاً اس وقت نہیں دی تھی، اب تم کو دے رہے ہیں، جاؤ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ روزہ داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں خصوصیت سے ایک دروازہ مقرر فرمایا، الا ان فی الجنت باب یقال لها الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے ریان، لا يدخل فيها الا الصائمون، صرف روزہ داروں کے لیے جنت کے اس گیٹ سے، جسے کہتے ہیں نا VIP گیٹ، روزہ داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں خاص دروازہ بنایا ہے، اور اسی دروازے سے جنت میں رسول اللہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا داخلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو ہمیں سب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان کا، جس کو رمضان کہتے ہیں، یہ اللہ کا مہمان بن کر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہمان کے استقبال کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے روزے رکھ کر دعائیں مانگ کر امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ امت مسلمہ پر جو وقت آیا ہے، یہ صدی جو گزر رہی تھی، اس صدی کے گزرنے میں اور اس سے پہلے بھی بڑا ابتلا کا وقت ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے پتھروں سے اور اینٹوں سے مجاہدین لڑ رہے ہیں، اور ان پر راکٹ اور بم برسائے جا رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ ان مجاہدین کا جذبہ آزادی پتھروں سے بے سر و سامانی کے عالم میں فلسطین کے مجاہدین مسلمان بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیر کے مظلوم مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں بھارت کی ظالم اور جابر فوجوں کے 7 لاکھ فوجوں کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ 15 لاکھ کی آبادی والا ملک شیشنیا، 15 لاکھ کی آبادی والا ملک شیشنیا، 30 کروڑ روسیوں سے 15 لاکھ مسلمانوں میں 20,000 مجاہدین 30 کروڑ روسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ روح جہاد ہے۔ اللہ ان مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے، کشمیر کی آزادی، بیت المقدس کی آزادی، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو یہ خوشخبریاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الجبرا اور جیومیٹری میں نشانات بناتے ہیں اور پرکار سے کام لیتے ہیں تاکہ لائن جو ہے وہ صحیح آ جائے۔ اگر وہ اس کو مرکز بنا کر پھر اب لائن کھینچنا شروع کریں تو لائن بالکل صحیح ہوگی۔ جو اس مرکز سے وابستہ ہے
یہ اب جو لائن کھچ رہی ہے نہیں چل رہا ہے تو وہ لائن سے ہٹے گا نہیں، سیدھی لائن آئے گی۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ مرکز بنا کر ارشاد فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہی رہو، یہ صراط مستقیم یہی ہے، سیدھا رستہ یہی ہے اور منزل بھی یہی ہے۔ تو روئے زمین پر مسلمانوں کا یہ مرکز روئے زمین کے بالکل وسط میں ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتیں کعبۃ اللہ شریف پر اترتی، 120 رحمتیں۔